کہ حضرت مسیح کی 3 انگوٹھیاں تھیں، ایک علیہ صلاح بکاف نبدہ والی جس کا آپ نے کئی جگہ اپنی تحریرات میں ذکر کیا ہے، یہ سب سے پہلی انگوٹھی ہے جو دعویٰ سے بہت پہلے تیار کرائی گئی تھی۔ دوسری وہ انگوٹھی جس پر آپ کا الہام جی غرض لک بیدی رحمتی و قدرتی، یہ دوسری انگوٹھی جس پر یہ الہام درج ہے آپ نے دعویٰ کے بعد تیار کروائی۔ علیہ صلاح والی جو ہے وہ مطلب دعویٰ سے پہلے، اور وہ الہام والی دعویٰ کے بعد، اور یہ بھی ایک عرصہ تک آپ کے ہاتھ میں رہی۔ الہام کی عبارت نسبتاً لمبی ہونے کی وجہ سے اس کا نگینہ سب سے بڑا ہے۔ تیسری وہ جو آخری سالوں میں تیار ہوئی اور جو وفات کے وقت آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ انگوٹھی آپ نے خود تیار نہیں کروائی، بلکہ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں حضور کے واسطے ایک انگوٹھی تیار کرانا چاہتا ہوں، اس پر کیا لکھواؤں؟ حضور نے جواب دیا، مولا بس۔ چنانچہ اس شخص نے یہ الفاظ لکھوا کر انگوٹھی آپ کو پیش کر دی۔ حضرت مسیح کی وفات کے وقت ایک شخص نے یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے اتار لی تھی۔ اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ان کی موت واقع ہوئی ہے اس وقت یہ مولا بس ان کے ہاتھ میں تھی، انگوٹھی دوسری نہیں۔ پھر اس سے والدہ صاحبہ نے واپس لے لی۔ حضرت مسیح کی وفات کے بعد ایک عرصہ بعد والدہ صاحبہ نے ان تینوں انگوٹھیوں کے متعلق ہم تینوں بھائیوں کے لیے قرعہ ڈالا۔ علیہ صلاح بکاف نبدہ والی انگوٹھی بڑے بھائی صاحب یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے نام نکلی، غرض تک بیدی والی خاکسار کے نام مطلب بشیر احمد ایم اے کے نام، اور مولا بس والی عزیزم میاں شریف احمد کے نام نکلی یعنی میاں مسرور کے دادا کے نام۔ ہمشیر گان کے حصہ میں 2 اور اسی قسم کے تبرک آئے۔ شیخ صاحب اب دیکھیں کمال کی بات ہے کہ مسرور صاحب کے دادا حضور کے کھاتے میں مولا بس نکلی ہے اور انہوں نے احمدیوں کی مولا بس کروا دی ہے۔ واٹ اے کوئنسیڈنس۔ جی اور اس کا اپنا فاروق صاحب اس کا ترجمہ بنتا ہے اپنا شیخ صاحب کہ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی رحمت اور اپنی طاقت کا پودا لگایا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ خود اس چیز کا پودا لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور علیہ صلاح بکافن کے اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، بندے کے لیے کافی ہے، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ چیزیں اب تھوڑی دیر کے لیے کہ مرزا صاحب نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ میرے 4 بیٹے جو ہیں یہ لمبی عمر پائیں، جن میں وہ مبارک جلدی فوت ہو گیا تھا۔ اب اگر مبارک کی آپ سمجھیں کہ وفات نہ ہوئی ہوتی، مبارک کی وفات نہ ہوئی، مبارک زندہ ہوتا مرزا صاحب کے وفات کے وقت، تو اس کو کون سی انگوٹھی دینی تھی؟ مطلب اولاد کے نام پہ آپ قرعہ اندازی کر رہے ہیں تبرکات کی کہ یہ چیز کر لیا جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انگوٹھیوں کا پہلے فیصلہ کر لیا گیا، بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ لڑکوں کے لیے ہے، اور بیٹیوں کو کیا تبرک آئے وہ اور اسی قسم کے تبرک آئے حصہ میں، اور اسی قسم کے وہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیا وہ قسم کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جو ان کے حصے میں آئیں۔ یہ تمام طریقہ کار جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا احمدی حضرات اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا احمدی حضرات اپنے کسی بڑے باپ دادا کی وفات کے بعد اس طرح اس کی وراثت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، یہ چیز یہ ان کے حالات ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلیں، ہمیں ان کی روایات کو زندہ رکھیں، ہمیں یہ چیز کرنی۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، کریں جو کچھ کرنا ہے، لیکن مرزا غلام احمد صاحب پہلی چیز ہے کہ کوئی عام بندے نہیں رہے جب انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا۔ اب وہ شخص ایک کلیمنٹ بن گیا، ایک مدعی بن گیا، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، میرا سٹیٹس یہ ہے۔ اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن وہ ایک دعویٰ رکھتا ہے، وہ کلیم رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو عام آدمی کی فہرست سے نکال کر علیحدہ کھڑا کر لیتا ہے۔ اور جب اس کی اس چیز کو ماننے والے مطلب تسلیم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کی کچھ تعداد 1 ہو، 10 ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو، جو بھی ہوں، تو پھر وہ ماننے والے جو ہیں اس پر عمل پیرا یا اس کے اوپر جب وہ اس کو اپناتے ہیں
تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اچھا سمجھ کے یا اس کو لازم سمجھ کے یہ چیز کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس نے یہ جو فیل کیا تھا، یہ جو بات کہی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوں گے، یہ چیز ملے گی، ہم کہلائیں گے کہ ہم اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یہ ایک اچھا کام کر رہا تھا۔ جیسا کہ اکرم صاحب نے یہ بات کی کہ مرزا صاحب نے وصیت کو لازم قرار دیا، اور یہ میاں مسرور جو ہیں انہوں نے بھی جو آتے کہا تھا کہ میں 100 سالہ جماعت کے سارے اس سلسلے کے اوپر مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ اس وقت تقریباً آدھی جماعت کی تعداد جو ہے وہ وصیت کر جائے۔ نہ تو مرزا غلام احمد کی بات مانی گئی اور نہ ہی میاں مسرور احمد جو ان کے موجودہ لیڈر ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی بات مانی گئی۔ تو جیسا شروع میں مرزا صاحب نے کہا، یہ ہمارے مرزا صاحب نے یہ بات کی کہ جی یہ تو پھر جماعت جو ہے یہ منکرین اور منافقین کی بنتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہم نہیں کر رہے، آپ انکار کر رہے ہیں وصیت نہ کر کے مرزا مسرور احمد کا، آپ دوسری طرف آپ منافق بن رہے ہیں آپ کے مرزا صاحب مرزا غلام احمد کی بات نہ مان کر۔ احمدی حضرات ان چیزوں پہ سوچئے گا، غور کیجئے گا اور ان کی کتب کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ آپ اپنے جس کو نبی مانتے ہیں، جس کو اپنا امام مانتے ہیں، جس کو امام مہدی کہتے ہیں، جس کو مسیح موعود کہتے ہیں، کیا آپ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ یا آپ صرف کہ ٹھیک ہے جی بس ہم نے مان لیا، ہم بخشے گئے جی، ہمارا کام پورا ہو گیا، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، دیکھیے گا، اگر آپ صحیح ہیں، آپ کے دل کو تسلی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، نہیں ہے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ۔